من عذاب أليم. قال الله تعالى في سورة القرآن أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. قال الله تعالى في سورة القرآن سورة 3 میں اللہ پاک کا ارشاد ہے لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. سورہ ملک میں اللہ پاک کا ارشاد ہے تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. محترم عزیزات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت بڑا انعام اور اکرام فرمایا ہے کہ ہم سب کو دین کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق ہوئی ہے. اس مجلس پر بیٹھنے پر ہی مغفرت کے وعدے ہیں. دنیا کی آپ بڑی سے بڑی مجلس میں کیوں نہ چلے جائیں لیکن کوئی بھی مغفرت کے وعدے نہیں ہیں، لیکن دین کی چھوٹی سی چھوٹی مجلس پر بیٹھنے پر ہی مغفرت کے وعدے ہیں. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور میری ناشکری نہ کرو، ہر حال میں میرا شکر ادا کرتے رہیے انشاءاللہ. سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر آپ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار کرنے لگیں گے تو شمار نہ کر سکیں بے شک، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنی بڑی انعامات اتنی ساری نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرمایا ہے. میری بہنوں ہم اللہ کی نعمت کو گر نہ سکیں گے. اللہ رب العزت نے اتنا بڑا انعام کیا. سورہ دہر پارہ نمبر 29 میں اللہ پاک کا ارشاد ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. سوچ انسان هل أتى على الإنسان، انسان پر ایک دن ایک زمانہ ایسا آیا ہے کہ وہ کچھ بھی نہ تھا. محترمہ عزیزات، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان والا بنایا، مسلمان بنایا. اللہ پاک کا یہ ہمارے اوپر بہت بڑا احسان اور اکرام ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا. ہم سب کا یہاں جمع ہونا دین کی نسبت سے ہے اور تمام تعریف میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں کیونکہ وہ ساری کائنات کا رب ہے. میں تو کچھ بھی نہیں، آپ تو کچھ بھی نہیں. آپ یہاں بیٹھنے والی ہوتی کون ہے اور میں یہاں آنے والی ہوتی کون ہوں؟ کیونکہ سورہ اعراف آیت نمبر 16 اور 17 میں اللہ پاک کا ارشاد ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا لو کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. تمام تعریف میرے اللہ رب العزت کے لیے. ماشاءاللہ یہ فارغ ہے نا؟ آپ فارغ ہیں؟ ابھی کون کر رہی ہے بیان؟ آپ ہیں فارغ؟ الحمدللہ. تو جانتی ہوں گی آپ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے. لہذا جس نے ہمیں اس کام کی توفیق دی. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا لو کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لو کنا لنہتدی، اگر وہ ہمیں ہدایت نہ دیتا، لولا ان ہدانا اللہ، تو ہم کبھی بھی ہدایت یافتہ نہ ہوتے. میری بہنوں، میری زندگی کا مقصد یا اللہ تیرے دین کی سرفرازی، اسی لیے میں مسلمان اور اسی لیے میں نمازی. بہن، ہماری ایم آف لائف کیا ہے؟ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ We should give importance of the Islam when the Islam is my culture.
ہمیں اپنے اسلام پر امپورٹنس دینی چاہیے، ہمیں اپنے اسلام کو پرائیورٹی دینی چاہیے، ہمیں اپنے اسلام کو اہمیت دینی چاہیے. بیکاز when the Islam is my culture، کیونکہ اسلام ہمارا کلچر ہے، اسلام ہماری پہچان ہے. تو محترمہ عزیزات، اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا کیوں ہے؟ دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ ایسے تو زندگی جانور بھی گزارتے ہیں جیسے ہم اور آپ گزار رہے ہیں. واٹ از دا ڈفرنٹ بٹوین دا ٹو؟ کیا فرق ہے انسان میں اور حیوان میں؟ بھئی حیوان کے بھی آنکھیں ہوتی ہیں، دل دماغ ہوتے ہیں، حیوان کے بھی تو ہوتے ہیں، ہاتھ پیر سب کچھ ہوتی ہے، اولاد ان کی بھی ہوتی ہے، اس میں بھی میل فیمیل پائے جاتے ہیں، نر مادہ پایا جاتا ہے. تو میری بہنوں، فرق کیا ہے ہندو اور اس میں، حیوان میں اور مسلمان میں، حیوان میں اور انسان میں کیا فرق ہے؟ صرف اتنا فرق ہے کہ اللہ رب العزت نے عقل سلیمہ عطا فرمائی ہے ایمان والوں کو، انسانوں کو عقل سلیمہ عطا فرمائی ہے، ایسا دماغ دیا ہے، دونوں راستے دکھائے ہیں. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. محترم عزیزات، آج جو بھی بات آپ کو بتاؤں گی آتھینٹک بتاؤں گی، قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتاؤں گی. ابھی تک آپ نے قصے کہانیاں ہی سنی ہوں گی زیادہ تر، کیونکہ موسٹلی قصے کہانیاں ہی سنایا جاتا ہے. آج تک امت قرآن اور حدیث سے دور ہے. بتائیے دنیا کی کوئی کتاب ایسی ہے جسے ہم بغیر سمجھ کر پڑھتے ہیں؟ ماشاءاللہ جوان لڑکیاں بیٹھی ہیں، امید کرتی ہوں اسکول کی بھی پڑھی ہوئی ہوں گی، تو اسکول کے بارے میں بھی جانتی ہوں گی، اور جس نے بورڈ کے ایگزام دے لیے 10th 12th کے، وہ بھی بخوبی اچھے سے جانتی ہوگی کہ سائنس کو سمجھنے کے لیے ٹیوشنز کی ضرورت پڑتی ہے، میتھس کو سمجھنے کے لیے ٹیوشنز کی ضرورت پڑتی ہے. اینی سبجیکٹ، کوئی سا بھی سبجیکٹ ہو، اس کو سمجھنے میں ٹیوشنز کی ضرورت پڑتی ہے. بہنوں، بغیر ٹیوشنز کے سمجھ میں نہیں آتا. تو ہم نے اور آپ نے کیا سمجھ لیا کہ قرآن اتنا آسان ہے کہ وہ ایسے ہی سمجھ میں آ جائے گا؟ یا ہم نے اور آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جی عالمہ کا کورس کرا دیا اور حق ادا ہو گیا؟ میری بہنوں، آج میرا موضوع جو ہے، میرا مین مضمون جو ہے وہ قرآن پاک کی عظمت پر ہے. آج میری بات آپ سب سے جو ہو رہی ہے وہ قرآن پاک کی عظمت پر ہو رہی ہے. ہم سب ماشاءاللہ ایمان والے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن پاک دیا ہے. زندگی گزاری کس طرح سے جاتی ہے، قرآن ہمیں گائیڈ کرے گا، قرآن ہماری رہنمائی کرے گا، قرآن ہمیں راستہ بتائے گا. لیکن جب ہم نے اور آپ نے قرآن کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کری تو میری بہنوں، ہم سب گمراہی کے شکار ہوتے جا رہے ہیں. ہم سب گمراہی کے شکار ہوتے جا رہے ہیں. پتہ نہیں ہے اصل دین کیا ہے. جس نے کیسا کہہ دیا ویسا مان لیا. میری بہنوں، تحقیق کرنا ضروری ہے، تحقیق کرنا بہت ضروری ہے. آپ یقین جانیے کہ دجال کے دور میں ہم جی رہے ہیں. یہ آخری امت ہے، آخری نبی کی امت ہے. کوئی نبی آنے والا نہیں اور کوئی نبوت آنے والی نہیں. نبی کا سلسلہ بھی ختم، نبوت کا سلسلہ بھی ختم. یقین جانیں اب دجال کا دور ہے. قرب قیامت کے نزدیک ہم لوگ جی رہے ہیں. گھر گھر میں فرقہ واریت پھیلتی جا رہی ہے، گھر گھر میں فتنہ دجال دستک دے رہا ہے. اور ہم ہیں کہ ہم نے اپنے شریعت کو پشے پشت ڈال رکھا ہے. ہم نے اپنے قرآن کو پشے پشت ڈال رکھا ہے. میری بہنوں، محنت کرنے کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے. زندگی تفریح سے گزارنے کا نام نہیں ہے، عیش کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگانے کا نام ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت میں اپنے آپ کو لگائیے. اللہ رب العزت کی امانت ہے ہماری زندگی. ایک دن موت آ جائے گی. ہم یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، کیونکہ یہ دنیا ٹیمپریری ہے اور آخرت جو ہے باقی رہنے والی ہے. میرا اللہ فرماتا ہے سورہ رحمان میں، امید کرتی ہوں بہت سی بہنیں جانتی ہوں گی جو سورہ رحمان کو پڑھتی ہیں.
اسی میں ایک آیت آتی ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ساری چیز کو فنا ہو جانا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ محترمہ عزیزات، سب کو فنا ہونا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ ہم لوگ ایک کرائے کی زندگی گزار رہے ہیں، اور مکان مالک کو آپ بخوبی جانتی ہیں، اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ مکان مالک کو اجازت ہوتی ہے وہ جب چاہے اپنا مکان خالی کرا لے۔ مکان مالک کو پوری اجازت ہوتی ہے کیونکہ وہ مالک ہوتا ہے، جب چاہے اپنا گھر خالی کرا لے، جب چاہے اپنی زندگی کو لے لے۔ تو میری بہنوں، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہم دنیا میں جی رہے ہیں، بے شک جیجئے، دنیا جیئے، مگر ایسا جیئے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر، کیونکہ میرے رب فرماتے ہیں، سورہ پارہ نمبر 20 ہے، رکوع نمبر 18 ہے، پارہ نمبر 20 ہے، رکوع نمبر 18 ہے، آیت نمبر 20 ہے کہ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم نے آپ کی زندگی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ بنا دیا، اپنے محبوب کی زندگی کو نمونہ بنایا ہے آپ کے لیے کہ یہ مت دیکھیے مالدار کیا کر رہا ہے، یہ مت دیکھیے دیانتدار کیا کر رہا ہے، یہ مت دیکھیے چودھری کا سلطنت کا مالک کیا کر رہا ہے، بڑا بڑا چودھری کیا کر رہے ہیں، بلکہ میری بہنوں یہ دیکھیے کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی کیسے کری، معاشرتی زندگی کیسے گزاری۔ محترمہ عزیزات، یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت کے نبی کیسے زندگی گزار کر گئے، وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں، مالدار نمونہ نہیں، بادشاہ نمونہ نہیں، ایڈوانس کلچر میں جو زندگی گزار رہے ہیں وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں، ماڈرن لوگ نمونہ نہیں، حسب اور نسب کے مالک نمونہ نہیں، نمونہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دیکھیے انہوں نے زندگی کیسے گزاری، 63 سال کی زندگی مسلسل آپ نے پائی، پیٹ بھر ایک دن بھی پیٹ بھر روٹی نہ کھائی، کھجور اور پانی پر معیشت میرے نبی کی چلتی تھی، گزر جاتے تھے کئی دن، چولہوں میں آگ نہیں جلتی تھی۔ آج الحمدللہ ہمارے گھروں میں کوئی بھوکا نہیں سو رہا، اللہ رب العزت کسی نہ کسی طرح سے ہمیں کھلا ہی رہے ہیں، 2 ٹائم کی روٹی اللہ رب العزت ہر کسی کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں۔ جی کچھ بہنیں ادھر کھسک جائیے، تھوڑی سی آگے آنے والوں کے لیے جگہ بنا دیجیے، آنے والوں کے لیے جو جگہ کرے گا اللہ رب العزت اس میں بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا، تو آنے والوں کے لیے آپ جگہ بنائیں، مل کر بیٹھ جائیے، ادھر کو مل جاؤ تم۔ اور آگے چلی جاؤ نا، وہاں جگہ پڑی ہے، یا آپ پیچھے سے ادھر آ جائیے نزدیک، اور ادھر کولر چل رہا ہے، تم نہیں کرا دو، عورتیں ساری سامنے منہ دیکھنے کے لیے سب ہو جانا، ادھر ڈلوا دو، ہے نا یہ 4 پائی ہے نا، ادھر کی طرف ہوتی ہے، سب کو دکھتا نا تو بہنوں دیکھیے اللہ رب العزت نے، اب سوال یہ ہوتا ہے ہم آئے کیوں ہیں دنیا میں۔ دیکھیے ایک دن ایک زمانہ آپ پر بھی اور مجھ پر بھی ایسا آیا، ہم کچھ بھی نہ تھے، کوئی وجود نہیں تھا ہمارا، جب ہم دنیا میں تھے ہی نہیں تو کیا وجود تھا۔ قرآن میں ہی اللہ پاک فرماتے ہیں، قرآن کو ہم سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن کو جاننے کی کوشش کریں، قرآن کے ترجمے اپنے گھر میں ترجمہ والا قرآن منگائیں، تفسیر والا قرآن منگائیں، جو آسان تفسیر کے نام سے آ رہا ہے، مفتی تقی عثمانی، آپ سب قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریے، ریڈنگ لگانے کا نام قرآن نہیں ہے،
خالی ریڈنگ لگا دیا آپ نے اور سوچے کہ جی حق ادا ہو گیا. نہیں, اللہ نے اگر صلاحیت دی ہے, دیکھیے یوں تو بغیر سمجھے پڑھنے سے بھی اجر ملتا ہے. ایک حرف پڑھیں گے 10 نیکیاں اللہ رب العزت نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں. لیکن جاننے کی تو کوشش کریں اس میں آخر ہے کیا. آخر کیسا قرآن ہے کہ مکے کی وادیوں میں جب یہ پھیلتا چلا گیا دشمنان اسلام بڑھتے چلے گئے. آخر یہ کیسا کلام ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کلام کو پھیلانے کے لیے جنگیں کریں. اللہ کے نبی نے اس کلام کو پھیلانے کے لیے اتنی محنت کری کہ اپنا تن من دھن سب اس دین پر نشاور کر دیا. ایسا کیا کلام ہے یہ؟ ایسا اس کلام میں ہے کیا؟ یہ کیسا کلام ہے جو اپنے بھائی سے جدا ہو گیا, جو اپنے ماں باپ سے جدا ہو گیا, جس نے اس قرآن کو سنا اس کی زندگی بدل گئی. اہل عرب کی بات بتا رہی ہوں کیونکہ کفریت کا دور تھا, سارے عالم میں کفر پھیلا ہوا تھا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اور اللہ رب العزت نے قرآن جیسی مقدس کتاب عطا فرمائی اور فرمایا یہی وہ کتاب ہے جو سارے عالم کے اندر پھیلے گی. یہی وہ کتاب ہے, اسی کتاب کی تمہیں دعوت دینی ہے, اسی کتاب کو تمہیں پھیلانا ہے. مکے میں تو میری بہنوں 360 خدا رکھے ہوئے تھے, 360 بتوں کی پوجا کی جاتی تھی. جب میرے نبی نے آ کے یہ سب سے پہلے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جب میرے نبی نے یہ کلمہ پڑھا, اب اہل عرب تھے, عربی زبان تھی ان کی, وہ بخوبی جانتے تھے اس کا مطلب کیا ہے. آپ ماشاءاللہ جانتی ہوں گی یہ لا کون سا لا استعمال ہو رہا ہے یہاں. لا الہ, لام عربی زبان میں کئی طرح کے ہوتے ہیں, 7-8 لام استعمال ہوتے ہیں. آپ بخوبی جانتی ہوں گی یہ کون سا لام. جو بھی جانتا ہے عربی زبان وہ اگر اچھے سے جانتے ہیں تو بخوبی جانتے ہوں گے لائے نفی جنس ہے. اور یہ لائے نفی جنس جو ہے پوری جنس کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے. یعنی پورے عالم میں کوئی ہے ہی نہیں, ہر چیز کی نفی کر رہا ہے یہ لام. ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ, جانتے نہیں ہیں اس لا الہ میں ہے کیا. یہ وہ لا الہ تھا میری بہنوں جس نے پڑھا سولی پہ چڑھنے کو تیار ہو گیا. یہ وہ لا الہ الا اللہ تھا جس نے پڑھا اس سے اپنا ایمان چھپایا نہ گیا. کیونکہ اس کے معنی کیا ہیں, اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں, کوئی بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے جو آپ کا سویا ہوا نصیب جگا دے, آپ کی بگڑی ہوئی قسمت کو سنوار دے, آپ کی پریشانیوں کو بدل دے. نہ کوئی بادشاہ ہے, نہ کوئی گورنر ہے, نہ کوئی وکیل ہے, نہ کوئی ڈاکٹر ہے, نہ کوئی حکیم ہے. جو کچھ بھی ہے وہ میرا اللہ ہے. جو لا کہا وہ لا ہوا, وہ لا بھی اس میں لا ہوا, جز لا ہوا کل لا ہوا, پھر کیا ہوا اللہ ہوا, اللہ ہوا. جہاں کہیں بھی دیکھو گے میرے اللہ کے جلوے نظر آئیں گے. پوری دنیا اللہ کی بادشاہی ہے, ماشاء اللہ کان, پوری دنیا اللہ کی بادشاہی ہے. وما لم یشاء لم یکن, جو اللہ چاہتے ہیں کر دیتے ہیں, جو اللہ چاہتے ہیں تو نہیں کرتے. یفعل اللہ ما یشاء, اللہ کا اعلان میں جو چاہوں کر دوں, جو چاہوں نہ کروں. یہدی من یشاء ویضل من یشاء, جس کو چاہوں میں ہدایت دے دوں, جس کو میں ہدایت دے دوں اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور جس کو میں ہی ذلیل کر دوں اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. یہدی من یشاء ویضل من یشاء, جس کو چاہوں میں ہدایت دے دوں اسے کوئی ہدایت سے ہٹا نہیں سکتا, جس کو چاہوں میں گمراہ کر دوں اسے کوئی ہدایت دے نہیں سکتا. میں بھی نہیں دے سکتی, نبی نہیں دے سکتے تھے ہدایت. بس میری بہنوں ہمارا کام تو صرف بات کو پہنچا دینا ہے. فذکر انما انت مذکر, میرے محبوب سے کہا گیا, سورہ غاشیہ میں کہا گیا کہ میرے محبوب, غالباً 20-21 آیت ہے, اس کے اندر کہا گیا کہ میرے محبوب آپ تو صرف اپنی امت کو خبردار کر دیجیے, آپ تو صرف آنے والے
عذاب سے آنے والی جنت کی بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے، اور عذاب سے ڈرا دیجئے۔ آپ صرف خبردار کر دیجئے ہم دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے۔ انما انت مذکر، میرے محبوب صرف نصیحت کر دیجئے، لست علیہم بمسیطر، آپ پر کوئی زبردستی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو زبردستی دین میں داخل کریں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ بتا دیجئے، سارے حالات بتائیے، دین کے بارے میں بتائیے کہ یہ دنیا کی زندگی صرف اور صرف ایک آزمائش ہے۔ یہ مال ملا ہے بہنوں تو بھی آزمائش، گھر ملا ہے تو بھی آزمائش، مال، عزت، دولت، شہرت، بلندی، اولاد، ہر چیز ایک آزمائش، کیونکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کا ارشاد ہے، آپ جانتی ہوں گی اگر سورہ کہف پڑھتی ہوں گی، رکو نمبر 4، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، دنیا کا تمام مال کسی بھی صورت میں آپ کے پاس ہو، چاہے وہ زمین کی صورت میں ہو، سونے کی صورت میں ہو، چاندی کی صورت میں ہو، گھر کی صورت میں ہو، کسی بھی طرح تمہارے پاس مال ہو، کتنا بھی ہو، المال والبنون، اور آپ کو پتہ ہوگا جب الف لام لگتا ہے تو معرف باللام تعریف سارا کا سارے کا بھی مفہوم دیتا ہے، تمام مال جتنا بھی ہے آپ کے پاس، والبنون، بنون اولاد، بیٹے کی جمع ہے ابن، کہ کتنی بھی اولاد ہو تمہاری، المال والبنون، یاد رکھنا زینت الحیات الدنیا، صرف اور صرف دنیا کی زینت۔ پھر آخرت کی زینت کیا ہے بہنوں؟ بھئی یہ تو چلے ٹھیک ہے، اس سے تو دنیا سجتی ہے، مال نہ ہو تو ریپوٹیشن گر جاتی ہے، عزت نہیں سمجھی جاتی معاشرے میں، اولاد نہ ہو تو بانجھ کہا جاتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کس طرح کہتا ہے، جس کی زیادہ اولاد ہو تو بڑا فخر سمجھا جاتا ہے، اس کے 8 بچے ہیں، اس کے 10 بچے ہیں، اس کے 5 بچے ہیں، اور جس کی اولاد نہ ہو معاشرے میں بڑا اسے حقیر سمجھا جاتا ہے۔ لیکن میرے اللہ پاک فرماتے ہیں المال والبنون، یاد رکھنا دنیا کا سارا مال اور ساری اولاد صرف اور صرف دنیا کی زینت ہے۔ نہیں میرے نہیں، اماں آپ لائیں گے، زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زینت ہے۔ پھر آخرت کی زینت کیا ہے بہنوں؟ والباقیات الصالحات، آخرت کی زینت باقی رہنے والے نیک عمل ہے۔ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والے نیک عمل آخرت کی زینت ہے۔ الحمدللہ ہم سارے مسلمان ہیں، امید کرتی ہوں سب نماز بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن وہ نمازیں کہاں ہیں جو ہمیں برائی سے روک دیں؟ میری بہنوں، اللہ نے ایمان والا بنایا ہے، آپ سب مسلمان ہیں، جانتی ہیں مسلمان کے معنی کیا ہیں؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اسلم یسلم اسلاما فهو مسلم، صرف صغیر، اسلم یسلم اسلاما فهو مسلم، اور مسلم کہتے ہیں فرما برداری کرنے والے کو۔ اب آپ اپنے اندر جھانک کر دیکھیے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں تو الحمدللہ، اور نہیں کرتے تو میری بہنوں کو ہونا چاہیے ہم مسلمان ہیں، شرم کرنی چاہیے۔ دوسرا، پھر ایمان والے ہیں، اللہ رب العزت نے ایمان والے گھر میں پیدا کیا، لا الہ الا اللہ پڑھ کر آئے ہیں، محمد الرسول اللہ ہمیں بچپن میں سے سنایا گیا، ہمارے کان میں اذان دی گئی جب ہم دنیا میں آئے، ہمارے کان میں تکبیر کہی گئی جب ہم دنیا میں آئے، اللہ اکبر کہا گیا۔ اکبر، اور آپ جانتی ہوں گی اس میں تفضیل جو سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اکبر، یہ اذان کان میں دی گئی، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ کانوں میں پیدائشی طور پر ہمارے کانوں میں یہ آوازیں اذانیں دی گئیں، بڑے ہوتے رہے، دیکھتے گئے، اپنے گھر میں دیکھتے گئے۔ تو میری بہنوں، اس لیے ہم ایمان والے ہیں،
اب ایمان والا کسے کہا جاتا ہے؟ ابھی تک صرف نام ہی سنا ہوگا، اور اگر کسی نے بتایا ہو تو اچھی بات ہے، لیکن میں بتا دیتی ہوں ایمان والا کسے کہتے ہیں۔ آمن یؤمن ایمانا فہو مومن، آمن یؤمن ایمانا فہو مومن۔ آمن کہتے ہیں فرما برداری کرنے والا، مان لینے والا، ایمان لانے والا، مان لینے کے معنی ہے ایمان والا، یعنی اللہ اور اس کی رسول کی بتائی ہوئی باتوں کا مان لینا ایمان لانے والا بن جاتا ہے۔ اور مسلمان فرما برداری کرنے والا، ایمان والا مان لینے والا۔ ماشاءاللہ مسلمان بھی ہو ایمان والے بھی ہو، جب ایک ماننے والا بن جاتا ہے اسی کو مومن کہہ دیا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن میں بے شمار جگہ مخاطب ہوتا ہے انسان سے، اور بار بار آپ جس نے بھی قرآن جتنی بہنیں پڑھتی ہوں گی بخوبی جانتی ہوں گی، یا ایھا الذین آمنو، بار بار یہ آیت آتی ہے، یا ایھا الذین آمنو، بڑا لاڈ پیار چھپا ہوا ہے الفاظ میں۔ میرا اللہ پاک کہتا ہے اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، اے میرے بندو جو میری فرما برداری کرنے والوں، اے میرے بندو، اے میرے وہ بندو جو میرا کہنا مان لینے والے ہو۔ اب قرآن پڑھتے پھر اللہ کا کہنا نہیں مانتے، جب تک قرآن پڑھ رہے پتہ نہیں قرآن میں کیا کیا رہے، جاننے کی کوشش نہیں کری۔ غلطی ہماری یہ ہے، جاننے کی کوشش نہیں کری۔ میری ماں بہنوں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کو جانیں، قرآن کو سمجھیں، اس میں ہے کیا، اس میں ہے کیا۔ جب اہل کفار نے یہ آیا یہ کلمہ سنا لا الہ الا اللہ، پاگل ہو گئے تھے وہ سارے، ان کے دل میں ایک بدلے کی آگ پیدا ہو گئی تھی۔ لا الہ الا اللہ کے معنی اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، اور انہوں نے تو 360 خدا بنا رکھے تھے، کوئی دولت دینے والا تھا، کوئی اولاد دینے والا تھا، کوئی بارش دینے والا تھا، مطلب مختلف۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہندوؤں کے عقیدے کیسے کیسے ہوتے ہیں، کوئی کسی سے مانگتا تھا، کوئی کسی سے مانگتا تھا، کوئی کسی سے مانگتا تھا، کوئی کسی سے مانگتا تھا۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسا دعویٰ کر رہا ہے محمد، یوں کہہ رہا کوئی ہے ہی نہیں ایک اللہ کے سوا۔ اور کون ہے وہ اللہ، کیسا ہے وہ اللہ، اس نے تو سب کی نفی کر دی، کوئی ہے ہی نہیں، ہمارے معبودوں کو برا کہہ رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا بول پڑھنا تھا، سارا کفار آپ کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ میرے نبی کو کتنا ستایا گیا اس لا الہ کی محنت کرنے میں۔ اللہ کے نبی کی بہت بڑی عزت تھی جب تک نبوت نہیں آئی تھی۔ اللہ کے نبی کو سب امین کہہ کر پکارتے تھے جب تک قرآن کا دعویٰ نہیں کرا تھا، کلمے کا دعویٰ نہیں کرا تھا۔ مکے میں سب ایک عزت دیتے تھے کیونکہ قریش خاندان سے تھے، اللہ کے نبی قریش قبیلے سے تھے، بنو ہاشم خاندان سے تھے، جو عرب کا سب سے بڑا قبیلہ تھا۔ اور اللہ کے نبی کے 9 تو چچا تھے، بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والے، 6 پھوپھیاں تھیں۔ حضرت عبداللہ کے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور حضرت عبد المطلب کی 15 اولاد تھی۔ تو سوچو ذرا، معاشرے میں جس کے 15 بچے ہوں تو بڑا جانا جائے، اور پھر وہ 15 بچوں کی جب شادی ہو تو اور بڑے کنبے جڑتے چلے جائیں، پھر ان کی اولاد ہو تو اور بڑھتے چلے جائیں۔ تو میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو سب امین کہہ کر پکارا کرتے تھے، دیانت دار کہہ کر پکارا کرتے تھے، سب میرے نبی کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے۔ میرے نبی ماں کے پیٹ میں 2 مہینے کے ہیں، مادہ شکم میں اللہ رب العزت نے والد کو بلا لیا، یتیم ہو گئے ماں کے پیٹ میں۔ جب 6 برس کی عمر ہوئی تو بہنوں والدہ کو بھی اللہ پاک نے اپنے پاس بلا لیا۔ 24 سال کی عمر تھی جب حضرت آمینہ دنیا سے رحلت فرما گئی، کل 24 سال کی عمر۔ آج ہمارے یہاں 24 سال میں شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں لڑکیوں، وہاں بچہ بھی ہو گیا اور رحلت بھی فرما گئی۔ 6 سال کے میرے نبی۔ پھر کچھ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کی وہ پائی،
تو میری بہنوں ابو طالب کی قیادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ابو طالب نے ان کی پرورش فرمائی. پہلے دادا کی قیادت میں آئے, 8 سال کی عمر میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا. پھر اس کے بعد 10 سال کی عمر تک ابو طالب کی اس میں رہے. پھر میری بہنوں پھر بکریاں وغیرہ چلانے لگے, پھر مطلب تجارت شروع کر دی آپ نے, پھر ملک شام میں تجارت کرنی شروع کر دی. تو حضرت ابو طالب کے پاس ہی رہ رہے تھے. پھر جب 40 سال کی عمر میرے نبی کی ہوئی, حضرت خدیجہ کی تجارت کیا کرتے تھے. جب 40 سال کی عمر ہوئی میرے نبی کی تو اللہ نے آپ کے اوپر نبوت نازل فرمائی. اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر نبوت نازل فرمائی. 40 سال کی عمر تھی, پہلی وحی آئی, اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. جبرائیل علیہ السلام آئے, میرے محبوب کو سب سے پہلے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ میرے محبوب پڑھیے اقرا اقرا. میرے محبوب امیین میں سے تھے, بغیر پڑھے لکھے ہوئے تھے. میرے محبوب کہنے لگے مجھے تو پڑھنا نہیں آتا, میں کیسے پڑھوں؟ حضرت جبرائیل امین نے آپ کے سینے مبارک کو تھوڑا سا دبایا, پھر کہا میرے محبوب پڑھیے اقرا. میرے محبوب سے نہیں پڑھا گیا. پھر تیسری مرتبہ ایسے ہی ہوا. پھر جب حضرت جبرائیل السلام نے کہا تو میرے محبوب نے پڑھا تو میرے محبوب نے پڑھا اقرأ باسم ربک الذی خلق, پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. اقرأ باسم ربک الذی خلق, پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. تو یہ آیت بتا رہی ہے خلق الانسان من علق, اس نے انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے. اقرأ, پڑھ اپنے رب کے نام سے. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم, جس نے سکھایا انسان کو قلم سے. علم الانسان ما لم يعلم, اس نے انسان کو وہ سکھایا جو کچھ وہ جانتا بھی نہیں تھا. اب آپ اور میں ان آیتوں سے اندازہ کر سکتے ہیں جب ہم دنیا میں آئے تھے ہم کیا جانتے تھے؟ کچھ نہیں جانتے, ہمیں کچھ نہیں معلوم. بہنوں اللہ رب العزت نے انعام اور اکرام کرا کہ ہمیں سمجھنے کی صلاحیت دی. میری بہن آپ جانتی ہوں گی, قصے میں واقعوں میں کہانی میں سنا ہوگا آپ نے کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا تھا. آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں اتار دیا گیا تھا. کیوں پتہ ہے کسی کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پل کو پیٹ سے منع فرمایا تھا, وہ گندم کا در کھا لیا تھا. وجہ کیا تھی بہنوں کھانے کی؟ اس کے پیچھے بہت بڑا پروسیجر ہے. وہ کیا تھا؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے قرآن میں نازل فرمایا سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 3 میں کہ پہلے دنیا میں سب یہ فرشتے وغیرہ رہا کرتے تھے اور یہ کیا کہتے ہیں جنات وغیرہ رہا کرتے تھے. تو اللہ نے جنات کا وجود ختم کر دیا تھا, فرشتے رہتے تھے. تو بات بڑھتی جا رہی ہے. اللہ نے فرشتوں سے مشورہ کیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللہ نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً کہ میں ایک زمین میں نائب پیدا کروں گا، میں ایک زمین میں خلیفہ پیدا کروں گا. تو فرشتوں نے کہا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا اے میرے رب تو اس میں ایسے بندے کو پیدا کرے گا مَن يُفْسِدُ جو فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ جو خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ وَنَحْنُ اور ہم سب وَنُقَدِّسُ لَكَ تیری پاکی تیری حمد و ثنا ہم بیان تو کرتے ہیں، سارے فرشتے بیان کرتے ہیں اللہ کی پاکی بھی، حمد و ثنا بھی، تعریف بھی. آپ سب جمعے میں پڑھتی ہوں گی سورہ جمعہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. تمام تعریف ہر چیز زمین اور آسمان میں یسبح سبح یسبح تسبیح کرتی ہے یا کرے گی، یہاں فعل مضارع ہے تو ہم اس کا ترجمہ حال میں لیں گے یسبح للہ ما فی السماوات والارض. زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے ما فی السماوات اسماء موصولہ بن کر ما آ رہا ہے، ما فی السماوات والارض زمین آسمان میں جو چیز بھی ہے ہر چیز اللہ کی تسبیح بڑائی بیان کرتی ہے. آپ انسان کریں یا نہ کریں، اللہ کی کائنات میں ہر چیز تسبیح بڑائی بیان کرتی ہے بہنوں، ہر چیز حتیٰ کہ چیٹی بھی، پرندہ بھی، ساری مخلوق جتنی بھی اللہ نے بنائی ہے ساری کی ساری اپنے رب کی شکر گزاری کرتی ہے. پتھر، ڈیلا، کنکر، ریت، گھاس، ذرہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بڑائی بیان کرتی ہے. اور دیکھو اس انسان کو جس کے ساتھ اللہ رب العزت نے اتنا بڑا احسان فرمایا، اکرام فرمایا کہ گنگا تھا بولنا سکھایا، اندھا تھا دیکھنا سکھایا، بہرا تھا سننا سکھایا، سب کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی. پانی گندے پانی کا ایک قطرہ تھا اس سے خوبصورت شکل و صورت میں ڈال دیا، خوبصورت انسان بنا دیا، بولنا سکھا دیا، معاشرے میں جینا سکھا دیا، چار لوگوں میں بات کرنے کی صلاحیت طریقہ یہ سب اللہ نے سکھایا. ماں جیسی دولت سے نوازا، باپ جیسی دولت سے نوازا، برادری رشتہ دار کنبہ اگر نہ ہوتا تو میری بہنوں آپ کیا کرتے؟ پوچھئے جا کر گونگے سے جس سے بولنا نہیں آتا، بہت بولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نہیں بول سکتا. پوچھئے جا کر نابینا سے کہ آنکھ کی کیا ویلیو ہوتی. سائنس کی ٹیکنالوجی میں ان آنکھوں میں 26 کروڑ بلب لگائے. کیا بل مانگا میرے رب نے؟ آپ کے گھر میں ایک بجلی کا تار جاتا ہے جس کا آپ کو پیسہ دینا پڑتا ہے، اگر آپ نہ دیں تو جرمانہ ہو جائے. لیکن میرے رب نے کیا بل مانگا آپ کی آنکھوں سے؟ سائنس کی ٹیکنالوجی میں کانوں میں ہمارے 2 لاکھ ٹیلی فونز کے تار ہیں جو ہماری سماعت کرتے ہیں، ہمیں سنتے ہیں، ہماری باتوں کو سمجھتے ہیں. تو میری بہنوں زبان کے اندر 6000 چھید ایسے ہیں جو ہمیں ٹیسٹ بتاتے ہیں کہ یہ نمکین ہے، یہ کھارا ہے، یہ میٹھا ہے. 6 کروڑ بلب آنکھوں میں ایسے ہیں جو ہمیں کلرز اور ڈیزائن بتاتے ہیں کہ یہ کلر ہے، یہ ملٹی ہے، یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آپ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے؟ کون کون سی؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار نہ کر سکو گے. میری زندگی کا مالک میرا اللہ ہے، میری موت کا مالک میرا اللہ ہے، میری عزت کا مالک میرا اللہ ہے، میری ذلت کا مالک میرا اللہ ہے. پوری دنیا کی بادشاہی میرے اللہ کے ہاتھوں میں ہے. وہ جس کو چاہے عزت سے نواز دے، جس کو چاہے ذلیل اور رسوا کر دے. میری ماں بہنوں ہر چیز کائنات کی بول بول کر گواہی دیتی ہے کہ میرا اللہ ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ کائنات میں جدھر بھی نظریں دوڑا کر دیکھو گے
اللہ رب العزت کے جلوے نظر آئیں گے. مشرق میں دیکھو تو اللہ کے جلوے، مغرب میں دیکھو تو اللہ کے جلوے، شمال میں دیکھو تو اللہ کے جلوے، جنوب میں دیکھو تو اللہ کے جلوے. آسمانوں میں غور کرو، بلندیوں میں، وسعتوں میں اللہ ہی کی نشانیاں. زمین میں غور کرو تو اللہ ہی کی نشانیاں. سنریہم آیاتنا، دکھاؤں گا میں تمہیں اپنی نشانیاں. فی الآفاق، کائنات میں، وفی انفسہم، تمہارے اندر دکھاؤں گا. حتی یتبین لہم انہ الحق. ایک کام کریے، آپ کہیں سے ایک آنکھ خرید کر لے آئیے، لیکن یاد رکھیے یہ آنکھ بازار کی جنس نہیں ہے، یہ کوئی بازار کی بکاؤ چیز نہیں ہے جو کہیں سے بھی لے لی جائے، لاڈ پیار سے لے لی جائے. یہ ہدایت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ لاڈ پیار سے لے لی جائے، ماں کی گود سے لے لی جائے، دکان سے خرید لی جائے، پیسوں سے خرید لی جائے. یہ تو میرا رب فرماتا ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا یَهْدِی مَن یَشَاءُ وَیُضِلُّ مَن یَشَاءُ. جس کو چاہوں میں ہدایت دے دوں، جس کو میں ہدایت دے دوں اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. وَیُضِلُّ مَن یَشَاءُ. جس کو چاہوں میں گمراہ کر دوں اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. محترم عزیزات، میرا رب تو وہ ہے، مشرق میں بھی اللہ کے جلوے، ہر جگہ اللہ کے جلوے. یہ گرم ہوائیں، یہ لو، یہ گرمی کا موسم، یہ چڑھتا سورج بتائے گا کہ اللہ ہے. یہ سرد یخت ٹھنڈی ہوائیں بتائیں گی کہ اللہ ہے. یہ سردی کا موسم بتائے گا اللہ ہے. بارش کا ایک ایک قطرہ بولے گا کہ اللہ. کائنات کا ایک ایک پتا گواہی دے گا میرا اللہ ہے. تو میری ماں بہنوں، لیکن انسان ایک ایسا ناشکرا ہے اللہ کا، ایسا ناشکرا ہے، جتنا ہو اتنا ہی کہتا ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. ہمیشہ ناشکری میں لگا رہتا ہے. تو میری بہنوں بتا یہ رہی تھی میرے رب نے تمہیں کہاں سے پیدا کرا. اتنے سے تھے آپ جب دنیا میں آئے تھے، میں بھی اتنی سی تھی، کوئی وجود نہ تھا. اس نے سب کچھ کرا. اسی کے ساتھ بے وفائی ہم لوگ کر رہے ہیں، اسی کو چھوڑے بیٹھے ہیں ہم لوگ. اسی کے دین سے دشمنی ہے، اسی کے دین سے بغض ہے، اسی کے دین سے حسد ہے. میری ماں بہنوں آپ بھی بتائیے، مالک کو ناراض کر کے کبھی نوکر کامیاب ہوتا ہے؟ مالک روٹھا ہوا ہے. اور آج کا معاشرہ ظالم حکمرانی کر رہے ہیں. جا کر دیکھیے میری ماں بہنوں دنیا میں ہو کیا رہا. ہم اور آپ تو گھر میں ایسی زندگی گزار رہے ہیں جیسے ہمیں موت نہیں آنی، جیسے ہمیں مرنا نہیں ہے، جیسے ہمیں دنیا چھوڑ کر نہیں جانا. ایسا سمجھ رہے ہیں کہ زندگی کبھی نہیں ختم ہوگی. ایسے اس گھر کو پرائیویٹی دے رہے ہیں کہ یہ گھر ہمارا اپنا گھر ہے. اپنا ہونے کے بعد بھی کرائے کا ہے. زندگی ایک کرائے کا گھر ہے. زندگی ایک کرائے کا گھر ہے. میری بہنوں یہ عنقریب ختم ہو جائے گی. عقل مند انسان وہ ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کرے، اپنی موت کی تیاری کرے، اپنے رب کائنات کو راضی کرے. میری ماں بہنوں تو اللہ نے ہمیں یوں دنیا میں بھیجا ہے، مسلمان بنا کر بھیجا ہے. آپ کی اور میری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کے دین کو پھیلانے والے بنے، اللہ کے دین کو سیکھنے والے بنے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، اور آتھنٹک حدیث میں فرمایا، اور حدیث بخاری شریف کی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اللہ کی زمین پر اس سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، قرآن کو سمجھے اور سمجھائے. میری بہنوں آج امت سے قرآن کی دولت دور ہوتی جا رہی ہے. آج یہ درد، دینی درد رکھنے والے کتنے ہیں. آپ اگر یہ سوچیں کہ یہ کام تو صرف علماء کا ہے، آپ اگر یہ سوچتی ہیں کہ یہ کام تو صرف مسجد میں رہنے والے ائمہ کا ہے، آپ اگر یہ بات سوچتی ہیں کہ یہ کام تو صرف دعوت اور تبلیغ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کا ہے، تو
میری بہنوں غلط فہمی ہے، یہ کام تو امت کے ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے جو اپنے آپ کو امت محمدیہ کہتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کے محبوب کی امت بتاتا ہے، جو اپنے آپ کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بتاتا ہے، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی محنت کرے۔ جو قرآن کو پڑھتا ہے، پڑھنے والے پر لازم ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ کنتم خیر امت، جمع کے صیغے میں اللہ بات کر رہے ہیں، کنتم تم سارے کے سارے خیر امت، خیر والی امت ہو۔ کیوں ہو بھائی؟ کیوں خیر والی امت؟ اخرجت للناس، اخرجت للناس فعل مجہول، اخرجت للناس تمہیں لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، خرج یخرج خارج، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے بھائی۔ اخرجت للناس کام کیا دیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تأمرون تمہیں حکم دینا ہے بالمعروف بھلائی کا، وتنہون عن المنکر اور روکنا ہے برائی سے۔ وہ کیوں؟ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کیونکہ تم اللہ پر ایمان لانے والے ہو، کیونکہ تم اللہ رب العزت پر ایمان لاتے ہو، اس لیے آپ کو خیر کا حکم دینا ہے، بھلائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ میرے نبی نے بخاری شریف میں فرمایا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ میرے اللہ پاک نے قرآن میں سورہ بقر میں ارشاد فرمایا، غالباً آیت 260 ہے سورہ بقر کی یا 160 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، یؤتی الحکمت من یشاء، کہ اللہ جسے چاہتا ہے دین کا فہم عطا فرما دیتا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو دین کا فہم مل گیا گویا اسے خیر کثیر مل گئی، یعنی سب سے بڑی بھلائی اسے مل گئی جس کو اللہ اپنے دین کے کام کے لیے چن لیتا ہے۔ محترم عزیزات، سوچئے کسی کو کاروبار کے لیے چنا جاتا ہے، کسی کو گھر کے کام کے لیے چنا جاتا ہے، کسی کو اللہ اپنے کام کے لیے چنتا ہے۔ یہ کام کرنے والے بہت ہی کم لوگ ہیں دنیا میں، بہت کم ہیں جو دین کا درد رکھتے ہیں، بہت کم ہیں جو اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملانے کی کوششیں کرا کرتے ہیں میری بہنوں۔ لیکن آپ سمجھیے اللہ نے میرے آقا نامدار سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اللہ کے اس پیغام کو ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے۔ قرآن صادق بن کر آیا، گواہی بن کر آیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا لیلۃ القدر میں، لیلۃ القدر میں یہ قرآن نازل ہوا اور اللہ پاک نے اپنے محبوب کو چنا۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ اللہ سورہ صف کی آیت سنا رہی ہوں کہ اللہ نے اپنے رسول کو چنا ہے، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ہدایت بنانے والا بنا کر بھیجا، ودین الحق، دین کے حق کی دعوت دینے والا بنا کر بھیجا۔ أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔
ارسلہ بالہدی، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کر آئے. اور ارسلہ کسے کہتے ہیں؟ ارسلہ یرسلو، ارسال کرنا، پیغام دینے والا بنا کر بھیجا. ٹھیک ہے. وَبَشِّرًا وَنَذِيرًا، جنت کی بشارت بنا کر دینے والا بنا کر بھیجا. جہنم سے وَنَذِيرًا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا. اور میرے محبوب نے، آپ بخوبی جانتی ہیں کتنی محنت کری. بچپن سے باپ کا سایہ آپ کے سر پہ نہ تھا، والدہ کا سایہ آپ کے سر پہ نہ تھا، سارا عالم دشمن تھا. لیکن میرے رسول کو کلمہ دیا اللہ نے کہ میرے محبوب تمہیں محنت کرنی ہے، میرے محبوب تمہیں محنت کرنی ہے. تو میرے محبوب نے اس دین کو پھیلانے کے لیے وطن کی پرواہ نہ کری. اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے کاروبار کو چھوڑا، اپنے دوست و دشمنوں کو چھوڑا، اپنے اہل و عیال کو چھوڑا، اور اللہ کے دین کو لے کر ساری دنیا میں نکل گئے اور اللہ کے اس دین کو پرینہ انسان تک پہنچایا. آپ دیکھتی ہیں حضور نے جلوت میں، خلوت میں، ہر حالت کے اندر حالات کی پرواہ نہ کی، بلکہ قرآن کریم کی آواز ہر ایک کے کانوں تک پہنچانے کی کوشش کی. یہی جماعت ہے کہ اس جماعت نے اپنے عزیز و قریب کو چھوڑا. اللہ کے رسول کے ساتھ بہت سارے صحابہ جڑ گئے تھے، اور سارے صحابہ اللہ کے دین کو لے کر ساری دنیا میں پھیلانے والے بنے. میری ماں بہنوں، دین کو پھیلانے کے لیے خالی عالم بننے کی ضرورت نہیں ہے. خالی میرے نبی نے تو فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، ایک بھی آیت جانو اسے دوسرے تک پہنچاؤ. پہلے سیکھنے کا حکم دیا کہ آپ سب سیکھیے، قرآن کو جانیے، قرآن میں ہے کیا. میری ماں بہنوں، قرآن کے 5 حقوق ہیں، پتہ نہیں آپ جانتی بھی ہوں گی یا نہیں، لیکن میں کلیریفائی کر دیتی ہوں کہ وہ 5 حقوق کیا ہیں. سب سے پہلا حق ہے قرآن پر ایمان لانا. سب سے پہلا حق کیا ہے؟ قرآن پر ایمان لانا. اور ایمان کس طرح سے لانا؟ کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس کے رائٹر خود اللہ تعالیٰ ہیں، اس کے لکھنے والے خود اللہ تعالیٰ ہیں. تو میری بہنوں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایسے رائٹر کی کتاب کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے جو حق اور سچ ہے. دنیا کے رائٹروں کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، شیکسپیئر کی پڑھ لی، کسی اور کی پڑھ لی. جو بھی بچے دنیا کی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، منع نہیں ہے، آپ ایجوکیشن حاصل کریے، لمٹ پار نہ کیجیے، پردے کو نہ چھوڑیے. میری بہنوں، پردہ مومن کی شان ہے، مومنہ کی شان ہے. جس طرح سے نماز فرض ہے دین میں، ایسے پردہ بھی فرض ہے دین میں. جس طرح سے شراب حرام ہے دین میں، ایسے ہی بے پردگی حرام ہے دین میں. قیمتی چیز سب پردے میں اچھی لگتی ہے. میری ماں بہنوں، جو کھلی ہوئی چیز ہوتی ہے اسے تو مکھیاں چپٹ رہی ہوتی ہیں. تو بہنوں، بتانے کا مقصد پہلا کیا ہے؟ قرآن پر ایمان لانا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. دوسرا، تجوید و ترتیل کے ساتھ پڑھنا، یعنی تجوید کا جاننا ضروری ہے، فرض ہے تجوید کا جاننا. الفاظ بدل جاتے ہیں، تجوید میں لحن ہوتی ہے. جو تجوید نہیں جانتا وہ لحن کرتا ہے، جو تجوید کو نہیں جانتا. اور لحن کے معنی ہوتے ہیں بڑی غلطی کرنا، اور غلطی بڑی 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک لحن جلی ہوتی ہے، ایک لحن خفی ہوتی ہے. لحن جلی بھی 4 طرح کی ہوتی ہیں، جس میں نمبر 1، حرف کو حرف سے بدلنا. فور ایگزامپل، اگر جو حرف ہے ان کے مخرج صحیح ادا نہ ہو تو مطلب بدل جاتا ہے عربی زبان میں. جس طرح سے علیم حمزہ سے بنتا ہے اور علیم عین سے بنتا ہے، قرآن میں آپ نے دونوں کو ایک ہی پڑھ دیا، مطلب بدل جائے گا. علیم کے معنی دردناک، علیم کے معنی جاننے والا. آپ قرآن میں بے شمار جگہ آیتیں آتی ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کہ اللہ کے پاس دردناک عذاب ہے. اور دوسری آیت آتی ہے وَاللَّهُ بَصِيرٌ عَلِيمٌ، اللہ دیکھنے والا اور جاننے والا ہے. اب اگر آپ نے پڑھ دیا وَاللَّهُ بَصِيرٌ عَلِيمٌ، نہ نکالی عین، تو کیا مطلب ہو جائے گا؟ اللہ دیکھنے والا اور دردناک ہے. نعوذ باللہ، تہمت لگا رہی ہیں اللہ پر. تو میں ایسی قلب بڑے قاف سے نکالا تو اس کے معنی دل،
چھوٹا کاف نکالا کلب، اس کے معنی کتا، مطلب بدل جاتا ہے۔ قرآن میں آیت آتی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا چین، دلوں کا اطمینان اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد میں رکھا ہے۔ اور آپ نے اگر کاف نہ نکالا تو کیا مطلب ہو جائے گا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، نعوذ باللہ۔ اس کا مطلب ہو جائے گا دلوں کا چین، دلوں کا اطمینان کتوں کو یاد کرنے میں ہے۔ اللہ اتنا مطلب بدل جاتا ہے۔ تو میری بہنوں، تجوید کا سیکھنا فرض ہے۔ اور بتایا دوسرا کیا ہے کہ پڑھانا یا گھٹانا، کہیں کھینچنا ہے کہیں نہیں کھینچنا، کہیں کھینچنا ہے۔ اب جیسے لم یولد، یولد وہ مد آ رہا ہے، ایک الف کے برابر کھینچے گا، اب پڑھ دیا لم یولد، مطلب بدل جائے گا۔ نعبدو، نون کی پیش کے ساتھ ہم عبادت کرتے ہیں، نعبدو، اس کے معنی کیا بنیں گے؟ اس کے دوسرے معنی بن جائے گا، سب عبادت کرتے ہیں، مطلب بدل جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے لہن جلی کا سننا حرام ہے، حرام۔ پڑھ لیجئے قاری قیوم صاحب کی کتاب ہے اصول تجوید، اس میں لکھا ہوا ہے۔ اور لہن خفی کا سننا مکروہ ہے۔ اور میں سوچتی ہوں یہاں کسی کے بھی قرآن صحیح نہیں ہوگا، 90% عورتوں کے قرآن صحیح نہیں ہے۔ میں پڑھاتی ہوں نا، میں دیکھتی ہوں ماشاءاللہ بہت سارے بچوں کو پڑھا دیا، دیکھتی ہوں کسی کے الفاظ صحیح نکلتے ہی نہیں۔ 10% ایسی بہنیں ہوں گی جنہوں نے اچھے قاری سے پڑھ رکھا ہوگا کہ اچھے الفاظ نکل جاتے ہیں۔ تو بہن ہماری آن لائن کلاسز چلتی ہیں، آپ چاہیں تو جوائن کر سکتی ہیں۔ اور ویسے آپ کے ماشاءاللہ سب جگہ مدرسے بنے ہوئے ہیں، مدرسے میں جائیں، سیکھیں، جاننے کی کوشش کریں۔ عالمہ صاحبہ بیٹھی ہیں، ان کے پاس جائیں، آپ ان سے قرآن سیکھیں۔ فرض ہے قرآن کا صحیح کرنا، فرض ہے۔ جانیے تجوید کا جاننا بہت ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہتی آپ مجھ سے پڑھیے، کسی سے بھی پڑھیے، بلکہ اپنے دین کو جاننے کی کوشش کریے، کوشش کریے، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہم قرآن کو صحیح کریں۔ یہ دوسرا فرض ہے، قرآن کا دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق ہے پھر بہنوں قرآن پر غور و فکر کرنا۔ اب غور و فکر کیسے؟ سوچنا، سمجھنا، اپنا سارا دماغ قرآن کو سمجھنے میں لگا دینا، سارا دماغ، صلاحیت، جتنی بھی ہم دنیا کا فائدہ سوچتے ہیں نا، اس میں یہ فائدہ حاصل ہو جائے گا، اس میں یہ فائدہ حاصل ہو جائے گا، یقین جانیں قرآن کو پڑھنے میں اس سے کئی گنا فائدہ حاصل ہوگا۔ ادنا سا ادنا امتی جو رائے کے ترانے کے برابر بھی ایمان بچا کے لے گیا، میرے نبی نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ اور بھئی اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ آپ سوچ رہی ہوں گی، دماغ میں آ رہا ہوگا کہ چھوٹا سا گھر بنانے میں تو اتنی محنت، اتنا پیسہ، اتنی جان مال، پوری زندگی آدمی لگا دیتا ہے گھر بنانے میں، اور اللہ یوں کہہ رہے ہیں ذرا سا ایمان بچا کر لے کر جاؤ تو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت۔ ایوری تھنگ از پاسبل، نتھنگ از امپاسبل۔ اللہ کے نزدیک ہر چیز پاسبل ہے، ہر چیز ہو سکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر دے، ہر چیز پر قادر ہے۔ بہنوں، جاندار کو بے جان سے پیدا کرنے پر قادر ہے، بے جان کو جاندار سے پیدا کرنے پر قادر ہے، رات کو دن میں بدل دینے پر قادر ہے، دن کو رات میں بدل دینے پر قادر ہے۔ خالی بات نہیں ہے، قرآن میں ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، سورہ آل عمران، وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ تولج اللیل فی النہار، وہ رات کو دن میں داخل کر دے، وتولج النہار فی اللیل، وہ دن کو رات میں داخل کر دے، وتخرج الحی من المیت، زندہ سے مردے کو پیدا کر دے، وتخرج المیت من الحی، میت سے زندہ کو پیدا کر دے مردے سے۔ اب آپ کے دماغ میں آ رہا ہوگا بھائی ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے،
جاندار مرغی ہوتی ہے، بے جان انڈا پیدا ہوتا ہے نہیں؟ جاندار مرغی ہے، بے جان انڈا ہے، بے جان انڈا ہے، جاندار چوزا ہے۔ جب مرغی انڈے سہتی ہے مرغی، جب انڈے کو بہت سارے ایک ساتھ رکھو اور پھر اس میں مرغی کو بٹھاؤ، جاندار چوزا پیدا ہوتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دن کو رات میں کیسے کر دیتے ہیں؟ کبھی دن بڑا ہو رہا ہوتا ہے، کبھی دن چھوٹا ہو رہا ہوتا ہے۔ سردی میں دن چھوٹے ہو جائیں گے، رات میں کنورٹ ہو جائیں گے، گرمیوں کی راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، گرمیوں کی رات چھوٹی ہو جاتی ہے، دن بڑا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ دن کو سکیڑ دیتے ہیں۔ تو میری بہنوں، ہر ایک قرآن کی ایک آیت کے اندر عقل رکھنے والوں کے لیے ہدایت ہے، عبرت ہے، کہ اس سے عبرت پکڑے۔ اتنا بڑا آسمان کیسے اللہ نے بغیر ستونوں کے روک دیا؟ میرا اللہ قسمیں کھا کھا کر کہتا ہے، بتائیے اللہ کو قسمیں کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ قسم کھا کر فرماتے ہیں وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ یہ اللہ قسمیں کھا کھا کر قرآن میں فرما رہے ہیں، والشمس، مجھے قسم ہے سورج کی اور سورج کے بنانے والے کی، والقمر، مجھے قسم ہے چاند کی اور چاند کے بنانے والے کی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، جب وہ پیچھے چھا جاتا ہے، والنہار اذا جلاها، مجھے دن کی قسم ہے، دن کی اور دن کے بنانے والے کی، واللیل اذا یغشاها، مجھے قسم ہے رات کی اور رات کے بنانے والے کی، والسماء وما بناها، مجھے قسم ہے آسمان کی اور آسمان کے بنانے والے کی، والارض وما طحاها، مجھے قسم ہے زمین کی اور زمین کے بچھانے والے کی، والارض وما طحاها ونفس وما سواها، اے انسان مجھے قسم ہے تیری اور تیرے بنانے والے کی۔ دوسرا ترجمہ دیکھیے، میرے بندے اگر تجھے سورج دیکھ کر یقین نہ آیا کہ اللہ ہے تو چاند پر غور کر، چاند کو دیکھ کر یقین نہ آیا تو دن پر غور کر، دن کو دیکھ کر یقین نہ آیا تو رات پر غور کر، رات کو دیکھ کر یقین نہ آیا تو آسمان پر غور کر، آسمان کو دیکھ کر یقین نہ آیا تو پھر زمین کو دیکھ، زمین پر غور کر۔ اگر یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر بھی یقین نہ آیا کہ ان سب کا بنانے والا کون ہے جو ساری دنیا کے اندھیروں کو روشن میں بدل دیتا ہے سورج کے ذریعے، کون ہے جس نے ساری دنیا کی زمین کو بغیر پہ جوڑ کے بنایا، کون ہے جس نے ساری دنیا کے آسمانوں کو بغیر پلروں کے بنایا، بغیر ستونوں کے بنایا، رفع سمکها فسواها واغطش لیلها واخرج ضحاها، جس نے آسمانوں کو بغیر پلروں کے بنا دیا، کون ہے؟ سورہ نبا، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کون ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، پہاڑوں کو تمہارے لیے گاڑ دیا، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، تمہیں جوڑے جوڑے کی شکل میں پیدا کیا، کون ہے؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو تمہارے لیے لباس بنا دیا، اور لباس ہمیں کیا دیتا ہے؟ آرام۔ سردی کا لباس ہے گرمائی، گرمی کا لباس ہے ٹھنڈک، بدن کو محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے رات کو آرام بنا دیا کہ بندہ دن میں محنت کرتا ہے، پریشان ہوتا ہے، معاشرتی زندگی، اپنا مرد کمانے جا رہے ہیں، عورتیں گھر کی محنت میں لگی ہیں، اب اسے آرام چاہیے،
وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو تمہارے لیے لباس بنا دیا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کو تمہارے لیے معاش کا ذریعہ بنا دیا کہ جائیے اس میں محنت کریے اور اپنے روزمرہ کی زندگی گزاریے. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اس نے تمہارے لیے 7 آسمانوں کو بنا دیا. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اس میں تمہارے لیے چمکتا دمکتا روشن چراغ یعنی سورج کو بنا دیا. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، پھر آسمانوں سے تمہارے لیے بارش کو برسایا. یہ بارش کیوں ہو رہی ہے؟ تاکہ تمہارے غلے، تمہاری سبزیاں، تمہارے پھل ترکاریاں سب تیار ہو بارش سے. بارش نہ ہو تو میری بہنوں آج دیکھ لو کیا ہو سکتا ہے. پھر اللہ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللہ نے ہر چیز کو آپ کے لیے زمین میں جمع کر دیا. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، سب کا سب ہر چیز زمین میں جمع کر دی تمہارے لیے. متاعا لکم ولانعامکم، سورہ عبس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے متاعا لکم تمہارے لیے کھانا، ولانعامکم تمہارے چوپایوں کے لیے. متاعا لکم ولانعامکم حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہة وعبا متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے غلے، پھل، سبزیاں، ترکاریاں، کھجور، زیتون، ہر چیز ہم زمین میں جمع کر دی. ہم سوچتے ہیں ہمارے اس سے پیدا ہو رہا ہے. کون کر رہا ہے یہ تو سب قرآن میں 1450 سال پہلے اللہ قرآن میں بتا رہا ہے. یہ تو ہم کر رہے ہیں، تم نہیں کر رہے. یہ تو ہم کر رہے ہیں، آپ نہیں کر رہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کا چاہوں میں رزق کھول دوں، ویقدر جس کا چاہوں میں تنگ کر دوں. یہ میں کر رہا ہوں، تمہاری وجہ سے کچھ نہیں ہو رہا. آپ اپنے عقیدے درست کریں. ہم اکثر سوچتے ہیں ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، پریشانی آ رہی ہے، کسی نے کروا دیا، کسی نے ایسا کر دیا. کوئی کام اللہ کے اذن کے بنا نہیں ہو سکتا بہنوں. اللہ چاہیں گے تو ہوگا. میری تقدیر میں ایسا لکھا ہوا تھا. پریشانی آ رہی، تقدیر میں ایسا لکھا ہوا تھا. حالات آ رہے ہیں، تقدیر میں ایسا لکھا ہوا تھا. کسی کے کرنے سے نہیں ہو رہا. وہ کیا کرے گا بیچارہ، وہ تو اپنی سانس کا بھی محتاج ہے. ہم سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں. اپنا سانس اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے بہنوں، اس میں بھی اللہ کے محتاج ہیں. یہ سب اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں. کسی عام کتاب کا حوالہ نہیں دے رہی، اس کتاب کا حوالہ دے رہی ہوں جسے 1450 سال ہو گئے، جس کا زبر زیر پیش بھی نہ بدلا. بدلتا کیسے؟ حفاظت کی ذمہ داری جو میرے رب نے لی ہے. سورہ حجر پارہ نمبر 14 رکو نمبر 1 اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس قرآن کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. اور ذمہ داری کر کے بھی دکھائی، حفاظت کر کے بھی دکھائی اپنے قرآن کی. بہت سارے لوگ اٹھے کہ قرآن کے مقابل کوئی آیت نہیں آئے، قرآن کو دبا دیں، قرآن کی آیتوں کو جھٹلا دیں. لیکن میرے رب نے حفاظت کی ذمہ داری دی ہے. آج 1450 سال کے بعد بھی میں آپ کے سامنے قرآن پڑھ رہی ہوں. میرے نبی کو گئے ہوئے دنیا سے 1450 سال ہو گئے. 1450 سال میں تو دنیا بدل جاتی ہے. 100 سال میں لوگوں کو بلا دیا جاتا ہے، مرنے والوں کو مٹا دیا جاتا ہے. لیکن میرے نبی کا دین آج بھی زندہ ہے. آپ چاہے میں چاہے ذمہ داری اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، میرے اللہ نے تو اپنے نام کے ساتھ ہی جوڑ دیا. کوئی مسلمان ہو نہیں سکتا جو خالی کہے لا الہ الا اللہ جب تک کہ وہ یہ نہ کہہ دے محمد رسول. میرے نبی نے کیا کہا، میرے اللہ اپنے اللہ سے کیا درخواست کری ہے. اللہ جب معراج ہوئی کہ اے اللہ تو نے موسیٰ کو کلیم بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، اور کیا کہتے ہیں ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اسماعیل کو ذبح اللہ بنایا، یا اللہ مجھے کیا بنایا؟ تو میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا میرے محبوب تمہیں تو میں نے اپنے ناموں کے ساتھ جوڑ دیا.
جو خالی یہ کہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، جب تک کہ وہ یہ نہ کہہ دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری بہن، قرآن میں یہ آیت آئی ہے، اللہ فرماتے ہیں سورہ قمر میں 4 مرتبہ یہ آیت آئی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو بہت آسان کر دیا، ہے کوئی تم میں سے جو قرآن سے نصیحت حاصل کرے؟ اب بتائیے، ہم نے سب نے قرآن کو تو چھوڑ رکھا ہے، ہمیں پتہ کیسے چلے قرآن میں ہے کیا؟ بس لوگوں سے سوچیا جی نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، زکوٰۃ دے لو، حج کر لو، موٹی موٹی باتیں سن لی، اور دین کے احکام تو بال سے باریک تلوار سے تیز ہیں۔ یاد رکھیے اللہ پاک یہاں لڑ بھیجے گا، سیکھنے پر بھی نہ سیکھنے پر بھی۔ سیکھنے پر کیوں پٹائی ہوگی؟ کیوں اللہ پوچھ کریں گے؟ جب تم جانتے تھے تم نے کیوں نہیں پہنچایا؟ ایک بھی آیا جانو، حکم تو یہ ہے پہنچاؤ، دوسرے تک پہنچاؤ، محنت کرو بھائی، اللہ کا دین غالب کرو۔ اور نہ سیکھنے پر کیوں پٹائی ہوگی؟ جب تمہیں دماغ دیا تھا تو کیوں نہیں سیکھا؟ جانا تو اللہ کے پاس ہی ہے، یہیں تھوڑی نہ رہنا ہے۔ میرے اللہ نے تو کہہ دیا کہ میرے محبوب بس آپ تو ان تک نصیحت کر دیجئے۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی اگر انہوں نے روگردانی کری، لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ إِلَّا مَنْ تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ، جس نے بھی روگردانی کری اور کفر کیا، کفر کے معنی کسے کہتے ہیں؟ انکار کرنے کو۔ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ عَذَابَ الْأَكْبَرَ، پھر اللہ سب سے بڑا عذاب دینے والا ہے۔ میرے محبوب فکر نہ کرو، اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، انہیں سب کو میری طرف ہی آنا ہے لوٹ کر۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، ان کا حساب میرے ذمہ ہے۔ ایک ایک سے پوچھے گا اللہ، ایک ایک سے پوچھے گا، کیا میرے دین کی محنت کر کر آئے ہو؟ مسلمان تھے آپ، کیا میرے دین کو غالب کرا؟ آج موجودہ دور میں جبکہ باطل کی طاقت اتنی پھیل رہی ہے، کفر سارے عالم میں پھیل رہا ہے، دین کا درد رکھنے والے کتنے لوگ ہیں میری بہنوں؟ ہم سب کو کھڑا ہو جانا چاہیے۔ اپنی اس بستی میں، اس محلے میں آپ ساری بہنوں سے گزارش ہے، سب اپنے گھر میں دینی ماحول کو زندہ کریں، فجر کے بعد تلاوت قرآن کریں، جو قرآن کو صحیح نہیں جانتے وہ سیکھنے کی کوشش کریں، اپنے مدرسے سے یا جو بھی آپ کے محلے میں اچھا قرآن جاننے والی ہیں ان کے پاس جائیں، یا آن لائن کلاسز بہت چل رہی ہیں، بہت لوگ پڑھا رہے ہیں، جینٹس بھی ہیں لیڈیز بھی ہیں، کسی نہ کسی طرح آپ اپنے قرآن کو صحیح کریں، اس پر غور و فکر کریں۔ اردو زبان اگر جانتے ہیں تو الحمدللہ، نہیں جانتے سیکھنے کی کوشش کریں، سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ میرے محبوب پر جب قرآن اتارا گیا 40 سال کی عمر تھی، 23 سال کے اندر قرآن مکمل ہوا، 63 سال کی عمر تھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو میری بہنوں 63 سال تک میرے نبی کو پڑھایا گیا، پڑھایا گیا، پڑھایا گیا، اور اس کے بعد پھر میرے نبی نے دین کی ذمہ داری کو پوری دنیا تک پھیلایا۔ بھوک بھی برداشت کری، پیاس بھی برداشت کری، تن من دھن اللہ کے دین کو غالب کرنے میں لگا دیا۔ اور آپ کیسے امید کر سکتی ہیں، آپ کیسے ایکسپیکٹیشن رکھ سکتی ہیں کہ میری اولاد کل کو نیک بنے گی، میری اولاد ماں باپ کی فرما بردار بنے گی؟ یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے جب تک ہم نے دین کی محنت نہ کری؟ بچے نے گھر میں دین کا ماحول نہ دیکھا، بچے نے گھر میں بے دینداری نہیں دیکھی بلکہ بددینی دیکھی، بلکہ ماں باپ کو نماز چھوڑتے ہوئے دیکھا، بہن بھائی کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا، وہ اولاد بڑے ہو کر کب فرما بردار بنے گی؟ وہ تو میری بہنوں بے دین ہی بنے گی۔ آپ امید مت لگائیے میری اولاد میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گی جب تک کہ ہم انہیں دین نہ سکھائیں، دین نہ سکھائیں۔ جیسے آپ کے اندر اتنی ماشاءاللہ صلاحیت ہے، ساری بہنیں سے کہہ رہی ہوں، ساری بہنیں اپنے بچوں کا نفع نقصان اچھے سے جانتی ہیں۔ آپ سب سوچتی ہوں گی کہ ہم اپنے بچوں کو دنیا کی پڑھائی کرائیں، سب پڑھاتی بھی ہوں گی۔ آپ کے دماغ میں یہ والی بات نہیں آتی کہ اللہ رب العزت نے جس پڑھائی کو پڑھائی بتایا، اصل پڑھائی تو وہ پڑھائی ہے۔ میں یہ نہیں کہتی دنیا کی پڑھائی نہیں کریے، ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ ان پریزنٹ ٹائم۔ پڑھائی بہت ضروری ہے موجودہ ٹائم میں، بغیر پڑھائی کے کوئی ویلیو نہیں ہے، دنیا کی بھی ہو لیکن دنیا سے زیادہ اپنے دین کی ہو۔ میری بہنوں ہمارے ہاں سب پڑھے لکھے ہیں
لیکن اپنے دین کو بھی فالو کرتے ہیں. سب نمازوں کے پابند ہیں الحمدللہ, پردے کے پابند ہیں الحمدللہ, مرد بھی اور عورت بھی. چھوٹی چھوٹی بچیاں میرے پاس پڑھنے آتی ہیں, 16-17 سال, 12 سال, 14 سال, ساری الحمدللہ برقع اوڑھتی ہیں. اور برقع خالی میرے پاس ہی اوڑھ کے نہیں آتی, بلکہ اسکولوں میں بھی برقع اوڑھ کر جاتی ہیں. تو میری بہنوں, دین تو جب آئے گا جب ہم پریکٹس کریں گے, محنت کریں گے. آج ہم جانتے ہی نہیں اپنے دین کے بارے میں, دنیا کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں, ابھی اپنی اسلام کی تاریخ کا نہیں پتہ, اپنے محبوب کی زندگی کا نہیں پتہ. مرنے والے ہیں, زندگی ختم ہونے والی ہے, موت بہنوں کہہ کر نہیں آئے گی, بتا کر نہیں آئے گی, اچانک سے آئے گی, اٹھا کر لے جائے گی. اب ہمارے یہاں آنے کا تھا تو ہم نے پہلے بتا دیا, انہوں نے بیچاروں نے تیاری کر لی, آپ سب کو بتا دیا کہ اجتماع ہے. تو بہنوں, موت تو بتا کر نہیں آئے گی, وہ تو اچانک سے آئے گی, لے کر چلی جائے گی. وہ آپ کی ڈگری لے کر نہیں جائے گی, آپ کا مال لے کر نہیں جائے گی, آپ کی خوبصورتی لے کر نہیں جائے گی, آپ کا حسب نسب جمال لے کر نہیں جائے گی, بلکہ آپ کا اعمال لے کر جائے گی. ساری بہنوں سے گزارش ہے, ہم سب اپنے اندر جھانک کر دیکھیں ہم کتنا پانی میں کھڑے ہیں, کتنا پانی میں ڈوب رہے ہیں. میری بہنوں, ضمیر سب کا گواہی دیتا ہے اندر سے, ہم حق پر ہیں یا غلط ہیں, ہم دین پر ہیں یا دنیا پر ہیں. 24 گھنٹے کی زندگی جو اللہ نے دی, اللہ کا ہمیں مطیع بننا تھا, اللہ کا فرما بردار بننا تھا. سمجھ میں آئے تب بھی اللہ کی ماننی تھی, نہیں سمجھ میں آ رہا تب بھی اللہ کا حکم ماننا تھا. عقل میں آ رہا ہے تب بھی اللہ کا کہنا ماننا تھا, عقل میں نہ آنا تھا, نہیں آتا تب بھی اللہ کا کہنا ماننا ہے. طوعاً و کرہاً, کہ ہر حالت میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو. میری جان, میری مال, میری زندگی, ہر چیز میرے اللہ کی امانت ہے. میرے نبی سے کہا گیا, سورہ انفال میں کہا گیا, قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي وَلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. میرے محبوب کہہ دیجئے, تمہاری نماز اور تمہاری ہر طرح کی قربانی, قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي, تمہاری موت اور زندگی للہ رب العالمین, اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے. بھائی پیدا کرا تو اللہ نے, موت دے گا تو اللہ, دیکھ رہے تو اللہ کی مرضی سے, سن رہے تو اللہ کی مرضی سے, یہ دل دھڑک رہا ہے تو اللہ کی مرضی سے. ہم ہوتے کون ہیں اپنی مرضی کرنے والے؟ بھائی مالک کی مرضی آپ کو جیسے چاہے استعمال کرے, لیکن مالک بہت رحیم ہے, بہت کریم ہے, اس نے اجازت دی ہے آپ کو. مرضی ہے میرے بندے, رب چاہے زندگی گزار لے, مرضی ہے شیطان والی چاہے زندگی گزار, رحمان کی مان لے یا شیطان کی مان لے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, سورہ کہف میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ, چاہے مومن بن جاؤ چاہے کافر بن جاؤ. اور آپ نے اور میں نے کافر کس کو سمجھا؟ ہم کہتے ہیں یہ کافر ہے. کون ہے کافر؟ کافروں کو مسجدوں میں تلاش مت کرو, کافروں کو مندروں میں تلاش مت کرو, کافروں کو چرچ میں تلاش مت کرو. آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کافر کسے کہتے ہیں. الحمدللہ سب یہ بہنیں آیت جانتی ہوں گی, پڑھتی بھی ہوں گی نماز میں. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ. بھلا دیکھا آپ نے اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے جزا کو. جزا کسے کہتے ہیں؟ فیصلے کا دن. فیصلے کا دن کسے کہتے ہیں؟ یعنی قیامت کا دن. قیامت کا دن کسے کہتے ہیں؟ یعنی کھڑے ہونے کا دن. اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا ہوگا, ساری کائنات موجود ہوگی اور فیصلہ کرنے والے اللہ رب العزت جج ہوں گے. ترازو لائی جائے گی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر کسی کے ساتھ بھلائی کی ہوگی اللہ رب العزت اس کو جزا دیں گے. جس نے ذرہ برابر کسی کے ساتھ برائی کی ہوگی اللہ رب العزت اس کو سزا دیں گے. تو بہنوں, آپ نے کس کو کافر سمجھا؟ ہندوؤں کو نہیں. فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ, کافر تو وہ ہے جو یتیم کو روکے دیتا ہے. اب یتیم کون ہے؟
یتیم کون ہے؟ ہمارا دین یتیم ہو گیا. ہمارے نبی یتیم تھے، میرے نبی کا دین آج یتیم ہو گیا. گھر گھر میں دھکے کھا رہا ہے میرے نبی کا دین. آج کوئی پہچان نہیں ہے ہندو اینڈ مسلمس میں. پتہ نہیں ہے کون ہندو ہے کون مسلمان ہے. آج مسلمان عورت بھی گلے میں دوپٹہ ڈال کر پھر رہی ہے، سر سے دوپٹہ اتار کر پھر رہی ہے، بے پردہ پھر رہی ہے. ہندو بھی ایسی پھر رہی ہے. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دا ٹو؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ آپ اندازہ لگا سکتی. مسلمان عورت بھی بے پردہ، ہندو عورت بھی بے پردہ. فرق کیا ہے ہندو اور مسلم میں؟ جب گھر میں شادی ہوتی ہے، کام کرنے والی کو بلایا جاتا ہے، اس کی ہر بات کو مانتے ہیں ہم لوگ. مانتے ہیں کہ نہیں؟ ڈاؤن تو نہیں ہو رہا. تو بہنوں، گھر میں کام کرنے والی کی بھی بات مانتے ہیں، لیکن جب ہمارے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں، غمیاں ہوتی ہیں، ہم سب سے پہلے دین کو دھکا دیتے ہیں، ساری رسموں میں شامل ہو جاتے ہیں. اپنے گھر میں وہ کام کرتے ہیں جو میرے نبی نے منع فرمایا، وہ کام کرتے ہیں جس کو میرے اللہ نے منع فرمایا. ہر اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے جس کو میرے رب نے حرام فرمایا. اس سے کر لیں مائک سے. ہر اس کام کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے میری بہنوں جس کو میرے رب نے حرام فرمایا. ہر اس کام کو کرنا چاہیے جس کو میرے رب نے لازم فرمایا. تو میری ماں بہنوں، لیکن سب سے پہلے ہم شادیوں میں رسمیں رواج، یہ جو رسمیں ہوتی ہیں، کہیں ہلدی کی رسم، کہیں جوتا چرائی کی رسم، کہیں دہیج دکھانے کی رسم، کہیں مرد عورتوں کو ایک ساتھ جوڑنے کی رسم، یہ ساری وہ ہیں میری ماں بہنوں. من رغب عن سنتی فلیس منی، میرے نبی نے فرمایا جو میری سنت سے منہ موڑے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں نیا طریقہ نکالا، حقیقتاً وہ طریقہ ہمارے دین میں نہیں، تو یقین جانیے وہ طریقہ دھتکارا ہوا ہے، ٹھکرایا ہوا ہے. آج ہماری شادیوں میں رسمیں بدعات خوب جنم لے رہی ہیں. The Bluetooth device is ready to pair. آج ہماری اس میں میری بہنوں خوب زیادہ رسمیں ہو رہی ہیں، رواج ہو رہے ہیں. بدعات کو زیادہ سے زیادہ بڑھاوا دیا جا رہا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ، تو میری بہنوں ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کریں، گناہوں سے پرہیز کریں، توبہ کریں. میری بہنوں موت آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، اور نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور لوٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے. میری بہنوں ہر زندہ میں مر جانا ہے، ہر جوانی میں ڈر جانا ہے، اور جب بندہ دنیا سے جائے گا صرف اپنا اعمال لے کر جائے گا. تو میری بہنوں میرے نبی سے محبت کا یہ آپ صلہ دیں گی کہ میرے نبی کی سنتوں کو آپ تار کریں گی، میرے نبی کی سنتوں سے منہ موڑیں گی. میری بہنوں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کے دین کی پیروی کرنی چاہیے. میری بہنوں میرا نبی تمہیں جلوت میں نہ بھولا، خلوت میں نہ بھولا، ہر حالت میں نہ بھولا، موت کے وقت بھی نہ بھولے، وصال کے وقت بھی نہ بھولے، وفات کے وقت بھی نہ بھولے. جب آخری نبی میرے محبوب کا آخری وقت آیا، ہر بندہ جس کا آخری وقت آتا ہے اس ٹائم کوشش کرتا ہے میں اپنے بچوں کو نصیحت کر دوں، میں اپنے بچوں کو